اچھا میں یہ چیک کر رہی تھی کہ ہم آیت نمبر چیک کر رہی تھی، کہاں تک ہم نے پڑھا تھا؟ تھرٹی فور آیت تک ہے شاید میرے پاس جی. کون سی آیت تھی؟ میرے اصل میں آگے 34 چڑھ گیا تو میں نے پیچھے دیکھا ہی نہیں. نہیں 34 33 34 پہ تھے ہم لوگ. اچھا میں ایک منٹ میں چیک کرتی ہوں. 5th پارہ ہم نے شروع کیا تھا ہوں سورہ نساء. تو ہماری 34 پہ آ گئی تھی نا؟ ہاں 34 پتے آئی تھی جہاں تک میں فالو مطلب میرے قرآن میں جو فالو کر رہی تھی میں اس حساب سے 34 ہی دکھا رہا ہے مجھے. صحیح. ہاں مجھے نظر آ گیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک وہاں سے ہے یا 34 کچھ ایسے ہی ہے؟ 34 کریں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. 34 سے نا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح سوری میں نے پڑھ لیا. ایک بیچ میں بھی وہ سب ایڈمٹ ہونے کے لیے کہہ رہے تو وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. پر جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اب یہاں پر یہی چیزیں جو ہم پیچھے پڑھتے چلے آئے، اب یہاں اللہ تعالیٰ معاشرت سے ریلیٹڈ ہی ہمیں کام دے رہے ہیں جو ہم پیچھے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب یہاں پر میاں بیوی کا ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جس طرح کے دوسرے ادارے ہوتے ہیں، حکومت بھی ایک ادارہ ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے وہ بھی ایک ادارہ ہے، اسی طرح خاندان کا جو ایک نظم و نسق ہے وہ بھی ایک ادارہ ہے، اس کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ مرد ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپر ہینڈ دیا ہے، اس لحاظ سے دیا ہے کہ وہ 3 چیزوں کے لحاظ سے مرد جو ہے وہ عورتوں پہ جو ہے وہ بالاتر ہوتے ہیں. ایک تو جسمانی لحاظ سے وہ مضبوط ہوتے ہیں، ذہنی لحاظ سے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ خرچ کرتے ہیں یا اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اور اہل خانہ پر جو وہ خرچ کرتے ہیں، کماتے ہیں وہ. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام کہا ہے. لیکن ہم نے پیچھے پڑھا کہ کمائی کے لحاظ سے جو بھی عورت کمائے گی یا مرد کمائے گا، چاہے وہ دنیا کا کمانا چاہے آخرت کا، وہ اس کے اپنے ذمہ دار ہیں. تو کسب کے معنی ہوتے ہیں کمانا، وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں قوامیت کا ذکر نہیں آئے گا، کیونکہ اگر عورت نے اچھے عمل کیے ہیں وہ اس کے مطابق اجر پائے گی، اور مرد نے اگر اچھے عمل کیے ہیں تو وہ اس کا اچھا اجر پائے گا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ مرد کو اپر ہینڈ دے دیا گیا اور عورت کو جو ہے لوور ڈاؤن کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے. ہاں دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ بنا کے بھی مرد ہی کو بھیجا، اور جو بھی بڑے جو کام ہوتے ہیں، فوج کا کام ہے یا اس طرح کے جو بڑے جس میں پتہ ہے کہ عورت یہ کام نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہی حوالے کیے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ عورت جو گھر کے اندر جو ہے وہ بھی ایک قوام، اس لیے اپنے بچوں پہ قوام ہے. وہ عورت جو ہے اپنے بچوں پہ قوام ہے، اور عورت اور بچوں کے اوپر مرد قوام ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بنا کے اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے. قوام کیا ہوتا ہے؟ قوام جو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت کرتا ہو، چاہے وہ کوئی گھر ہو، کوئی ملک ہو، کوئی ادارہ ہو، ٹھیک ہے. مرد اور عورت کا دائرہ کار مختلف ہیں. عورت کا دائرہ کار کیا ہے؟ گھر کے اندر جو ہے گھر کی ذمہ داری، عورت مرد کے حقوق کی نگرانی کرنا، اس کے بچوں کی حفاظت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا. عورت کو کمانے سے، کھانے سے نہیں روکا گیا، لیکن اس کو اگر وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر یہ ذمہ داریاں وہ پورے کرنے کی اہل ہے، وہ ان تمام چیزوں کو لے کے چل سکتی ہے،
تو پھر وہ کما بھی سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حالات اور واقعات کے لحاظ سے بھی عورت گھر سے باہر نکل جاتی ہے کہ اگر گھر میں جیسے مرد کی اتنی کمائی نہیں ہے کہ وہ پوری ہو سکے گھر کے اندر، ٹھیک ہے، ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں اور عورت کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، اسکل دی ہے، تو وہ جا کے جاب کر سکتی ہے. لیکن میاں بیوی کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے گھر کے جو مینجمنٹ ہے وہ خراب نہ ہو. تو مرد اور عورت کا دائرہ کار مختلف ہے لیکن ایک دوسرے کے لیے جو وہ مددگار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر عورت چاہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر عورت چاہے کتنی ہی رچ کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی پراپرٹی مالک کیوں نہ ہو، لیکن ذمہ داری جو ہے وہ مرد کی ہے کھلانے پلانے کی. یعنی مرد رسپانسبل ہے کہ وہ اس کو خرچہ دے گا. عورت چاہے کتنا بھی کماتی ہو، کتنی اس کے ماں باپ نے اس کے لیے پراپرٹی چھوڑی ہو، لیکن یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں اور عورت کی ذمہ داری کو نبھائے گا. مرد قوام ہے لیکن عورت پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا، یعنی جابر ظالم نہیں ہونا چاہیے مرد کو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں کہہ دیا کہ قوام ہے تو اب مرد جو ہے وہ کیا کرے، قوام بن کر دکھائے کہ اپنا ظلم بھی کرے، جبر بھی کرے، اپنی مرضی بھی کرے. نہیں، ٹھیک ہے. اگر پورا دن عورت جو ہے صرف بستر پہ بیٹھی رہتی، کچھ نہیں کرتی، تب بھی اس کو مرد کا کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ تم یہ کر لو یا تم یہ میرے گھر والوں کو دیکھ لو، میرے ماں باپ کی کا خدمت کر لو. نہیں، یہ عورت کے اوپر نہیں ہے، یہ مرد ہی کی ذمہ داری ہے. لیکن عورت جو ہے اپنے ظاہر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، ٹھیک ہے، خوش اخلاقی کی بنا پر، سارے اخلاق میں بہترین چیز یہی ہے، اگر وہ کرتی ہے تو یہ اس کی اچھائی ہے. لیکن عورت کی اس معاملے میں پوچھ نہیں، کیونکہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی اور بچوں کی ذمہ داری کو پورا کرنا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ شفیق اور مہربان ہوں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. اور ایک اس میں حدیث میں بھی یہ تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے عورتوں کو بالکل ایسے پیٹو جیسے کہ جو ہنٹر سے، جیسے جن کے جو کیملز کی بات کی تھی، جن کے اونٹ ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں ہنٹر سے. اور پھر وہ تم چاہتے ہی ہو کہ تمہارے ساتھ بستر پہ سوئیں، یعنی تمہیں خوش کریں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی بخاری کی حدیث ہے یہ کہ تم عورتوں کے ساتھ برا سلوک بھی کرو اور پھر تم ان سے چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. تو پر جو صالح عورتیں، پھر یہاں پہ بات بتائی گئی کہ پھر جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کی حفاظت کرتی ہیں. تو پھر نیک عورتوں کی یہ خوب سیرت، جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ پھر اپنے شوہروں کی بھی حفاظت کرتی ہیں، ان کے رازوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی بھی، عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض دفعہ ظاہر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تو چلو جنگوں پہ جاتے تھے، مہینے مہینے لگ جاتے تھے جنگوں پہ، لیکن یہاں بھی ایسی ہوتا ہے کہ مرد جو ہے بعض دفعہ ان کو جاب کے سلسلے میں جو ہے باہر بھی جانا پڑتا ہے. یا پھر عورتیں جیسے اپنے ملک میں رہ رہی ہیں، مرد جو ہے باہر چلے گئے، سالوں میں آ رہے ہیں، 6 مہینے میں آ رہے ہیں. تو اس وقت عورت کی کیا ذمہ داری ہے کہ پھر وہ، اس کی پوری ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی بھی کی حفاظت کرے گی، اپنی آپ کی بھی حفاظت کرے گی، اپنے گھر کی بھی حفاظت کرے گی، اور مرد کے رازوں کی بھی جو ہے وہ حفاظت کرے گی. تو یہ اچھی اور نیک عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بتائی ہے. اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا، اب یہاں پر جو ہے نشوز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پہلے عورتوں کی تعریف کی گئی کہ وہ کیسی عورتیں ہوتی ہیں. اب اگر کوئی عورت، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب عورتوں میں سے کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو نشوز پہ اتر آتی ہیں. تو نشوز کے معنی کیا ہے؟ ان معاملات میں شوہر کی نافرمانی جن کو اللہ نے عورت پر فرض کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر جب مرد کو اپر ہینڈ دیا. یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ سرکشی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. سرکشی، تکبر، غرور، ٹھیک ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کو میں بندوں سے چاہیے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو سرکش ہوگا، جو آؤٹ آف ایروگنٹ جو ہے چیزوں کا انکار کرے گا، نہیں مانے گا. ایک تو اگنورنٹ پرسن ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اگنورنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی، اس کی پھر بھی اس کے پاس عذر ہے. لیکن جو ایروگنٹ پرسن ہے، اس کو سمجھ میں آنے کے باوجود، جیسے یہودی تھے، منافقین تھے، جان بوجھ کے ان چیزوں کا انکار کیا، ٹھیک ہے، تو ان کی پوچھ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تو نہ ختم ہونے والا، ان کے لیے عذاب ہے. تو سرکشی اللہ تعالیٰ کو کسی طرح بھی پسند نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جو زیادہ بنیاد انسان نے خاندان سے ہی رکھی ہے. جب ہم نے جو سورہ نساء کی جو شروع کی آیات پڑھی، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، پھر رحم کے رشتے بنائے اللہ تعالیٰ نے، جن کا واسطہ دے کے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرتے ہو، ٹھیک ہے نا.
تو یہ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جب کوئی ادارہ قائم کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس کی اطاعت بھی لازم ہو جاتی ہے. اگر وہاں پہ اطاعت نہیں کی جائے گی تو وہ ادارہ ٹوٹ سکتا ہے. اگر فرض کریں کہ جو ہے جو شہری ہیں اگر اس ملک کے، جیسے ہم فرض کینیڈا میں رہ رہے ہیں یا ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو وہاں کچھ قوانین ہیں، ٹھیک ہے، ہم شہری ہیں، ہمیں ان قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی. جو ہمارے ملک کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر کیا ہوگا، وہ اگر ہم اس پابندی کو توڑتے ہیں یا ہم سرکشی کرتے ہیں اپنے اس میں، یا کوئی باس ہے کسی جگہ ہم کام کر رہے ہیں، اگر ہم وہاں پہ سرکشی کرتے ہیں تو کیا ہوگا، لامحالہ ہمیں سزا ملے گی. پہلے ہمیں سمجھایا جائے گا، ہمیں وارن کیا جائے گا، اور اگر ہم پھر بھی نہیں مانیں گے تو پھر اس کی لازمی وہ یہ ہے کہ اگر ٹریفک کا قانون توڑ دیا، کسی کو قتل کر دیا یا کوئی اور کام کر دیا تو اس کی لامحالہ سزائیں مقرر ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاندان کا جو نظام بنایا ہے اس میں مرد کو اپر ہینڈ دیا ہے، اس کو سربراہ بنایا ہے، اور عورت کو لوڈ مطلب وہ دیا، سائڈ دی ہے. تو اگر عورت نشوز کرتی ہے، اس جگہ سے اپنے آپ کو وہ بلند ہو کر بدتمیزی کرتی ہے، ٹھیک ہے، شوہر کی عزت نہیں کرتی، اس کے رازوں کی حفاظت نہیں کرتی، اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی، یہ سرکشی کہلاتی ہے. اپنے شوہر کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتی ہے، وہ بستر پہ بلاتا ہے وہ بستر پہ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام چیزیں سرکشی میں آتی ہیں. اور محفلوں میں جو ہے اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا بھی کوئی میاں بیوی کے درمیان جو بھی راز و نیاز ہوتے ہیں وہ آ کے جا کے سب کے سامنے کھول دیتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سرکشی کے زمرے میں آتی ہیں. تو یہاں پر تعالیٰ جو ہے اب یہاں ان چیزوں کے بارے میں، کیونکہ ہمیں جو ہے نا پہلے اس کا جو پس منظر ہے چیزوں کا، ٹھیک ہے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سخت آیات ہے، اس کو لوگوں نے بہت ہی کنٹروورشیل بھی کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مارنے کا حکم دے دیا آیت کے اندر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ جہاں بھی سرکشی کی جائے گی اس کی لازماً کچھ نہ کچھ سزا ہوگی اس کو سدھارنے کے لیے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ. تو پہلی چیز کیا ہے، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ پہلے ہی اسٹیپ پہ جو ہے مارنا شروع کر دیا، یا پہلے ہی اسٹیپ پہ جو گالم گلوچ شروع کر دی، بدتمیزی شروع کر دی، ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ نہیں ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سمجھایا جائے گا، وہ بھی ایک دن نہیں، کئی دن بھی لگ سکتے ہیں. یعنی ظاہر وہ کہنا نہیں مان رہی، وہ کہنا سن نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں، خاندان بھی متاثر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اس کو سمجھایا جا رہے ہیں، آپ اس کو ٹائم بھی دیا، ایک عرصہ ہو گیا، مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، لیکن چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی. پھر آپ اپنا غصہ، اپنا ناراضگی کیسے شو کریں گے؟ پھر اس کے ساتھ جو ہے اپنا بستر الگ کر لیں گے، یا اس کو کہیں گے جاؤ اپنے میکے رہو، پھر کیا کہتے ہیں جب تم صحیح ہو جاؤ پھر آنا. ایسے بھی بھیج دیتے ہیں مرد، جب تم سدھر جاؤ تمہیں سمجھ میں آ جائے تم آ جانا. تو 4 مہینے 5 مہینے سال بھر جو بھی معاملہ ہو، تو ان سے تعلق اپنا تھوڑا وقتی طور پر جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر جیسے وہ پھر ٹائم دیا، اس کے بعد بھی وہ بات نہیں آ رہی، بستر الگ بھی کر لیا تب بھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر یہ تھرڈ اسٹیپ ہے کہ پھر ان کو جو ہے آپ سزا دیں گے ان عورتوں کو. ظاہر یہ بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتا ہے، ہر جگہ یہ چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. کسی جگہ پہ کوئی عورتیں بد زبان ہوتی ہیں، وہ اتنا زیادہ مردوں کو مجبور کر دیتی ہیں، اچھے مرد ہوتے ہیں، سیدھے مرد ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی جو کیا بولیں گے حلیم طبیعت کا، اس کا فائدہ اٹھا کے وہ اور زیادہ بدتمیزی دکھانے لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہوتی ہیں، ہم نے خود دیکھا اپنے معاشروں کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو پھر اس پہ جو ہے لیکن دیکھیں پہلا حل اللہ نے پہلا حل کیا ہے، اگر تم ان کے ساتھ نبھا نہ کر سکو تو علیحدگی کر سکتے ہو. یہ بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اگر وہ سرکشی پہ اتر آئی ہیں، معاملات نہیں نبھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، پہلا راستہ کیا ہے، طلاق دے دو یا وہ خلا لے لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بندہ کیا چاہتا ہے کہ بھئی میرے بچے ہو گئے، میرا خاندان نہ ٹوٹے، میرا گھر نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے نا. تو وہ چاہتا ہے کہ میرا گھر سلامت رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیپ دی ہیں. اگر تم اپنا گھر بچانا چاہتے ہو تو یہ چیزیں اس پہ اپلائی کر سکتے ہو. تو پہلے کوشش چھوٹے اسٹیپ سے کی جائے گی، پھر بڑے اسٹیپ کے. پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اس نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر معاملات علیحدگی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر نہیں سدھرتے. تو آیت کو سمجھنے کا جو ایک پس منظر ہے، ہمیں اسی پس منظر میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بہت لوگوں نے اس کی جو ہے بہت جو ہے وہ کی ہے اس کی انٹرپریٹیشن. وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ وَضْرِبُوهُنَّ ہننا کا مطلب جو ہے کہ وہ کیونکہ حدیث بھی لے کے آتے ہیں کہ مسواک، جیسے مسواک سے مار دو نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اتنا زیادہ ٹھوکا لگاؤ. عورت کو جو ہے فزیکل جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ اس کو فزیکل وہ نہ دی جائے، وائلنس نہ کیا جائے. لیکن مارنے کو ایسا منع کیا کہ اس کی عورت کے منہ پہ نہ مارا جائے، اور اتنا زور سے نہ مارا جائے کہ اس کو نشان پڑ جائے، ٹھیک ہے نا.
ایک تنبیہ کے طور پہ اس کو آپ جیسے ایک تھپڑ مار دیا یا اس طرح کر دیا، ایک تنبیہ کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے. لیکن یہ بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتا ہے، یہ ہر دفعہ مطلب نارملی یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور نوبت یہاں تک میرے خیال سے آتی بھی نہیں ہے. اور آتی بھی ہوگی تو بہت ایسے گھرانوں میں جہاں پہ یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ معمول کی بات ہوتے ہیں. لیکن پڑھے لکھے گھرانوں میں یہ چیزیں آپ یہ دیکھیں گے، یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. جہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، وہ پہلے ہی اسٹیپ پہ سمجھ جائیں گے یا دوسرے اسٹیپ پہ ہی سمجھ جائیں گے. یہ بہت ہی ریئر کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے. اور یہ بھی اس لیے کہ جب یہ خاندان کے نظام کو بچانا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں کیا بتایا ہے، پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائے تو خواہ مخواہ پہ 10 رازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یعنی پھر ان کو تانے تشی نہ دو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے نا، ان پہ تنقید نہ کرو، پھر ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. یعنی وہ پلٹ آتی ہیں. اگر یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر نگراں ہے. وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، اب یہاں پہ یہی ہے کہ اب یعنی ایک طریقہ تو اللہ نے یہ بتایا کہ یہ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا معاملہ کیا ہے کہ اگر نہیں بن رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیپ بھی نہ ہو اور ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر کیا کہ میاں بیوی کے تعلقات اگر بڑھنے کا اندیشہ ہے، پھر گھر کے بڑوں کو انوالو کیا جائے گا، پیرنٹس کو انوالو کیا جائے گا، چچائیں تایائیں ماموں بیچ میں آ کے بیٹھیں گے اور ان معاملات کو جو ہے وہ سدھارنے کی کوشش کریں گے. کہ بیوی کے گھر والے، لڑکی گھر والے اس کو سمجھائیں گے، مرد کے گھر والے ان دونوں کو سمجھائیں گے، بھائی اب دیکھو بچے ہو گئے، خاندان بگڑ جائے گا، پھر ان کو بیٹھ کے سمجھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے خاندان کے نظام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں طلاق سب سے زیادہ بری چیز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ پابندی کے ساتھ زندگی سمجھوتے میں زندگی کا گزارے گا، پوری زندگی اگر نہیں بن رہی ہے تو اس سے اور زیادہ حالات برے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے کہا کہ مارنے مورنے کی نوبت آ جاتی ہے، روز دن آئے جھگڑے لڑائی جھگڑے ہو، مارا پیٹی ہو، تو یہ بھی صحیح چیز نہیں ہے. اس سے بچوں کی بھی اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ گنجائش نکالی ہے کہ پھر لوگ اپنا کوئی کسی حقوق پہ کمی بیشی کر کے وہ طلاق لے سکتے ہیں، یا عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ روکا نہیں ہے کہ زبردستی ہی زندگی گزارنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ الٹرنیٹو بھی بتا دیا کہ اگر پھر لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ نہیں سدھر رہے ہیں تو پھر ان کو اس طرح سے سجایا جائے گا کہ پھر وہ مرد اور عورت کے رشتے دار بیٹھیں گے اور پھر وہ ان کو اصلاح کرائیں گے. تو اللہ ان کے درمیان، اگر ان کے دل میں اچھائی ہوگی، وہ اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے بہتری کرے گا. لیکن جب دل کے اندر ہی برائی آ جائے، جب وہ چاہ ہی نہیں رہے اپنی اصلاح کرنا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ علیحدگی کی صورت آ جاتی ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی دلوں کے حالوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام باتیں جو ظاہر ہے جو ہمارے جو معاشرے سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں، ہمیں ان کو بہت زیادہ، اور پھر ہم بھی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاملات ہمارے گھر میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی جو ہے جو آپ یہ کہیں کہ اصلاح کے طور پر جو ہے یہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں تک ہمارا جو رائٹ رکھا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو، اور ظاہر ہم خود بھی اس میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اپنی جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سالو کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جو ہے وہ عورت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب مرد عورت کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے بغیر وجہ کے، تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو ناخوش کرتی ہے اور فرشتے جو ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہیں. کوئی مجھ سے سوال کر رہا تھا، کوئی پوچھ رہا تھا کچھ؟ سوری، آواز تھوڑی سی کم ہو گئی تھی میرا باجی بیچ میں، پتہ اب نہیں صحیح ہے؟ میرے پاس یہ سب کے پاس. اب صحیح آ رہی ہے؟ جی وہ نہیں آ رہی ہے، وہی کھا. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ بھی حدیث ہے کہ عورت ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک شوہر کو خوش نہ کرے. اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو میاں بیوی کا جو ملاپ ہے یا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ ظاہر ان رشتوں کو نہیں نبھا رہے ہیں تو ظاہر کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، معصیت کر رہے ہیں. نکاح جو ہے، جب انسان میاں بیوی نکاح کے رشتے میں جو بنتے ہیں تو وہ ایک عہد کرتے ہیں نا کہ ہم اس رشتے کو نبھائیں گے، اپنی نسل کو آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، ہم اچھی طرح زندگی گزاریں گے. ظاہر ہے تو اب اگر وہ ان چیزوں کو نہیں کرتے اور بلا وجہ، مطلب ایک چیز تو چلو ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جان بوجھ کے رشتوں کو بگاڑنا، ان کو فرض کریں ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں کہ بعد میں پتہ چلا کہ کچھ اور کوئی اور پسند آ گیا اور انہوں نے دوستیاں کرنا شروع کر دی اور پھر جو ہے اپنے مردوں کو چھوڑ دیا. اس طرح کی بھی چیزیں دیکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس طرح مردوں کی بھی یہ چیز ہوتی ہے، مرد بھی ایسی حرکت کر دیتے ہیں.
تو جان بوجھ کے جب ان رشتوں کو کر کے خراب کیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. تو ایسے چیزوں سے بھی انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے. اچھا، تو اب یہاں پر ہے، اب یہاں اس باب کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ہمیں وہی آیت بر جو ہم نے پڑھی تھی اسی کی اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ریوائیو کروا رہا ہے، یا دوبارہ ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم نے جب بر کی آیات پڑھی تھی تو سورہ آل عمران میں کہ کیا ہے تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے کہ اللہ پر جو شخص اللہ پہ ایمان لائے گا اور آخرت پہ ایمان لائے گا، پھر تمام چیزیں جو ہم نے بھی پڑھی ہیں حقوق العباد کو پورا کرے گا، اصل میں نیکی یہ ہے. پھر ہم نے آیتیں پھر کیا پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب کہ تم اپنی وہ محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو جن کو تم بہت محبوب رکھتے ہو یا تم جن کو تم بہت پسند کرتے ہو. اور یہاں پر پھر وہی بیکی کے نیکی کمانے کے یہ ذرائع ہیں ہمارے لیے. انہی سے ہم جو ہے یہی رشتے ہیں. ایک سب سے پہلے تو اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے اس طرح ایمان لیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حق ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم منہ سے تو زبان سے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی جو اس کا کلمہ ہے اس کا تقاضا پورا ہی نہیں کر رہے، دوسروں کو اس کو ہم نے شریک بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان لانے کا جیسا حق ہے اس کا حق اللہ تعالیٰ کا دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس ایمان لانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں کہ 5 پلر آف اسلام ہے ان کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اگر انسان ان 5 پلرز کو پورا کر لیتا ہے اور اعمال صالحہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کی ڈیمانڈ ہم سے نہیں کرتا کہ اگر ہم فرض نمازیں بھی پڑھ لیں، فرض روزے بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور حج کی استطاعت ہے تو کر لیا، نہیں ہے استطاعت تو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہتے ہیں یہ جنت کی گارنٹی ہے یہ چیزیں. لیکن بندہ آگے بڑھ کے کیوں کرتا ہے؟ اگر جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے درجات بلند ہو، وہ اس میں جو ہے وہ زیادہ کوشش کرتا ہے. جیسے ہم جاب کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ ملے، اچھے سے اچھا، تو انسان کیا کرتا ہے زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے کمانے کے لیے. تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے. تو جب اللہ کی اچھا مقام بنانا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش بھی کرنی ہے، ہمیں اچھے اعمال بھی کرنے، ایمان کو بھی ہمیں اس خوبصورتی کے ساتھ جو اللہ پہ ایمان لانے کا تقاضا اس کو پورا کرنا ہے. تو وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیکی کے اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں، پھر میں نے یہی بتایا تھا کہ صرف رسم کو پورا کر کے جو ہے ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تو ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ اللہ کی بندگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ نیک برتاؤ کرنا، ان کو اف تک نہ کہنا، ان کے آگے جھکے رہنا، ان کو جھڑکنا نہیں. کتنی جگہ قرآن نے جو جگہ جگہ آیات اللہ ماں باپ کے لیے جو اپنے بات فوراً اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا. ماں باپ کا رتبہ کتنا زیادہ بلند ہے ہم دیکھیں. اور ماں باپ اگر جنت کے ہائیسٹ لیول پہ ہوں گے اور ان کے بچے اگر جو ہے لوئسٹ لیول پہ ہوں گے، صرف ماں باپ کی وجہ سے بچے جو ہے جو بچوں کا رتبہ بڑھا دیا جائے گا. تو کتنی ماں باپ جو ہے ہمارے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح اچھی اولاد جو ہے ماں باپ کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے. تو دونوں ہی مطلب ایک دوسرے کے لیے جو ہے تعاون کریں اچھے کام کے اندر، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو گفٹ دیں. ٹھیک ہے. ان کے سارے کام کریں، ان کی جو بھی ذرا سا بھی ان کو کوئی وہ ہو تو ان کی دل جوئی کریں اس طریقے سے. تو ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. قرابت داروں کے پھر فوراً ہی قرابت داروں کے بعد رحم کے رشتے آ جاتے ہیں. قریبی عزیزی رشتہ دار، ہمیں ان کے حقوق پورے کرنے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بعض دفعہ ہمیں ان سے فون پہ بات کرنی ہے. فرض کریں وہ دور رہتے ہیں، ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، تو ہم سارے ان سے مل تو نہیں سکتے. تو یہ کہ کبھی کبھی جا کے فون لے کے ان کی خیریت پوچھ لی. کوئی غریب رشتہ دار ہیں تو ان کی ضروریات پوچھ لی کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، مالی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، جس طور پہ بھی ان کی ضرورت ہو ان سے خیر خیریت لے کے ان سے بات کریں. پھر یتیموں کے بارے میں ہم نے کتنے ڈیٹیل میں پڑھا. اس طرح مسکین ہے. مسکین کیا ہوتے ہیں؟ مسکین وہ ہوتے ہیں جو ایک تو ہوتا ہے نا بالکل فقیر، جس کے پاس تو ہوتا ہی نہیں، وہ بالکل ہی وہ بیگر ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں. مسکین وہ ہوتے ہیں جیسے سکن سے نکلا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، یعنی ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر سکیں، ہے ہی نہیں کچھ کمانے کے لیے ان کے لیے، بس جتنا آتا ہے ان کے پاس وہ کھا کے بس ختم ہو جاتا ہے. تو ان کے پاس جو ہے نہ بچوں کو پڑھانے کے لیے پراپر پیسے، نہ گھر کا کرایہ دینے کے لیے، پورا روشن ڈالنے کے لیے، ایک وقت کا آ گیا تو آ گیا، دوسرے وقت کا کھانا نہیں، یہ مسکین کہلاتے ہیں.
تو ان کے خاص طور پہ ان کا ہے کہ وہ پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے. بیگرس ہوتے ہیں وہ لوگوں سے لپٹ کے مانگتے نا, ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, لیکن مسکین ہوتے ہیں وہ اپنی عزت اور انا کی وجہ سے لوگوں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میرے لیے جو ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے لایا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا. ٹھیک ہے, تو یہ جو مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور پڑوسی رشتہ دار سے, ایک تو پڑوسی ہوتا ہے, اس کے کتنے حق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو کہا ہے کہ بہت ہی برا شخص ہے جس کے شر سے جو ہے وہ لوگ اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. 3 دفعہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ شخص جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے. کبھی زور زور سے جو ہے فرض کریں میوزک لگا دیا, یا کوئی ایسی گاڑی کھڑا کر دی برابر میں کہ وہ جو ہے پڑوسیوں کو نکلنا, یا کوئی ایسی چیز لگا دی کہ پڑوسیوں کے لیے جو وہ جانے آنے کے لیے جو پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کوئی بہت ہی پریشانی کا باعث بن جائے کوئی اپنے پڑوسی کے لیے, اور اس پڑوسی سے زیادہ کس کا حق ہے, وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو. تو اجنبی پڑوسی سے رشتہ دار پڑوسی کا حق زیادہ ہے. اس کے بعد جو ہے پھر پڑوسی کا حق زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے اجنبی ہمسائے سے, جو کبھی آپ کے ساتھ راستے میں آتے جاتے آپ کے دوست بن گئے, اس کو اجنبی ہمسایہ کہتے ہیں. پھر پہلو کے ساتھی سے جو آپ کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں. پھر مسافر سے, ٹھیک ہے نا, بعض دفعہ مسافروں کو بھی جو بیچارے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ انہیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. کبھی ہو سکتا ہے ان کی چیزیں ادھر ادھر ہو گئیں, پریشانی میں ہو گئے, ٹریول کر رہے ہیں, بیگ کھو گیا, ان کا والیٹ کھو گیا. تو جب ان کو کبھی ایسی پریشانی ہو تو ان کی مدد بھی کرنا جائز ہے. اور اسی طرح ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہوں, احسان کا معاملہ رکھو. ہم نے لونڈی غلاموں کے بارے میں نے ڈیٹیل میں کل آپ سب کو بتایا کہ لونڈی غلاموں کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آہستہ آہستہ اس لعنت کو جو ہے وہ ختم کیا. آپ دیکھیں کہ اب لونڈی کا وہ ہمیں وہ چیز نظر ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو, ظاہر اس وقت ایک دم نہیں ختم کی جا سکتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی کتنے حقوق جو ہیں وہ کر دیے کہ ان کو ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ ہو, ان کو مارو نہیں, ان کی بھی عزت کرو. ٹھیک ہے, اور سارے کام اتنے ان کے اوپر سارے کام نہ ڈال دو, کیونکہ ایک انسان کتنا کر سکتا ہے, تو پورا ان پہ نہ ڈال دو کہ وہ جو ہے وہ اس کو نہ کر پائے, اور پھر وہ نہ کر پائے تو پھر تم جو ہو ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آؤ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم جب دیکھتے ہیں, زید بن حارث کو غلام کی حیثیت سے پیش کیا تھا نا حضرت خدیجہ نے. ان کو غلام تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے, تو حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ ان کو پسند ہے تو ان کو دے دیا حضرت زید کو. اور پھر اسلم نے ان سے اتنی محبت کی, حالانکہ غلام تھے لیکن ان کو اپنا بیٹا بنا دیا, اور ایسا بھی کہ منہ بولا بیٹا بنا دیا. اور نہ صرف منہ بولا بیٹا بنایا بلکہ اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کی شادی بھی کروا دی. تو یہ ہمارے جو نبی ہیں ہمارے لیے نمونہ ہے. تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو. بھائی یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ نے یہ طبقات, ظاہر اللہ ہی نہیں بنا دیا نا طبقات, کسی کو غریب بنا دیا کسی کو امیر بنا دیا, ہے تو سب ایک ہی نسل کے آدم علیہ السلام کی اولاد. ٹھیک ہے نا, تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسان کا معاملہ کرو. اور احسان کا معاملہ جو ہے اٹھ کر کرنا, یعنی اپنے لیول سے بڑھ کر احسان کا معاملہ, کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کرے گا تو ہم نے اس کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم سب کو, یا چاہے وہ میں یہ بات کر رہی ہوں مجھے بھی احسان کے مطلب میں بول رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کر رہی ہوں, مجھے بھی یہ کام کرنا ہے, آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی ہمارے ساتھ کرے گا تو ہم بھی کریں گے. تو یہ ہے احسان کا معاملہ, اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, کیونکہ انسان کی فطرت میں تنگی رکھ دی گئی ہے. وہ اپنے ساتھ برابری کا معاملہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ برابری ہوگی تو میں یہ کام کروں گا, نہیں کوئی میرے ساتھ برابری نہیں ہوگی تو میں نہیں کروں گا. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کوئی رشتہ دار اگر غریب ہے تو ہم ان کے لیے تحفے تک لے کے نہیں جاتے, کہ وہ ہمیں ان سے ملنے کی امید نہیں ہوتی, جن سے ہمیں ملنے کی امید ہوتی ہے ہم ان کے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کے جاتے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ حال ہے. مطلب یہ دیکھیں مسلمان ہو کے جب اللہ میں کتنی اچھی مطلب یہ چیزیں بتا رہا ہے, اور ہم اپنا حال دیکھیں کہ کیا ہم احسان کے عمل پہ وہ ہیں, کیا ہم یہ چیز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. یعنی یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائی ہیں کہ حقوق کا خیال کرنا, اللہ کے حقوق کا اور لوگوں کے حقوق کا, تو یہ وہی کرے گا جو واقعی صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایماندار ہوگا, احسان اللہ محسن ہوگا, جس کو اللہ محسن کہتا ہے. لیکن وہ شخص وہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز کو بھی, ظاہر کیسے ان تمام چیزوں کو پورا کرے گا جب وہ خود مغرور ہوگا, وہ خود اپنی بڑائی چاہے گا, اور اگر وہ کرے گا بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا, لوگوں سے داد و دہش قبول کرنے کے لیے کہ لوگ میری بہت تعریف کریں. اپنے علم کو شو کرے گا, اپنے مال کو شو کرے گا, اور پھر کیا کرے گا, اگر کسی کی مدد کرے گا بھی تو کیا کرے گا, وہ اس حقارت کی نظر سے دیکھے گا, لوگوں پہ اپنا حکم چلائے گا. تو یہ, اور پھر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ غرور اللہ کی چادر ہے.
اور جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بہت غضبناک ہوتے ہیں. تو اللہ ہی کو زیبا غرور، کسی انسان کو نہیں. اور رائے برابر غرور بھی جو ہے انسان کو جنت پہ جانے سے روک دے گا. تو ہم اس میں بھی یہاں پہ بھی جو ہے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہے کوئی رائے کے برابر بھی غرور ہے تو نہیں ہے. اور پتہ بھی نہیں چلتا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے اندر آ جاتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتی. جیسے شرک کا معاملہ بھی میں نے کہا نا، شرک بھی ایسے خاموشی سے، جیسے ہم بار بار اس کی مثال دیتے ہیں کہ اندھیری رات میں اندھیرے پہاڑ پر کالی چونٹی جیسے رینگتی ہے، اس طرح شرک جو انسان کے اندر آ جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کیا بات میں یہ نکل گیا نہیں تمہاری وجہ سے ہوا تھا، تو یہ بھی تو شرک ہے. اگر ہم بات میں کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہوا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہماری زبان سے جو ہے لفظ نکل گیا، تو یہ اتنی باریکی سے سرایت کر جاتا ہے. اور یہ غرور بھی ایسی چیز ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بعض دفعہ ہم ایسی خاموشی سے ہمارے دل و دماغ میں جو چھا جاتا ہے. تو ذرہ برابر کہ ذرے کی اہمیت کیا ہے. ذرہ کہتے ہیں چونٹی، اور یہ جتنے ذرات جو ہمیں باریک باریک جو ڈسٹ کے ذرات نظر آتے ہیں، کیا حیثیت ہے اس کی. اتنی باریک چیز کی بھی جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے. غرور خاص طور پر، سرکشی، تکبر. اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ چیز ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو، انا سے، غرور سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. پھر وہ کیسے جو ہے وہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرے گا جب وہ ایسی اپنی ذات کے اوپر ہی جو ہمیشہ اپنے آپ خود پسندی میں ہی لگا رہے گا. ٹھیک ہے نا. پر ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. یعنی یہ جو مغرور اور جو بڑائی والا شخص ہے، جو اپنی بڑائی چاہ رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس کی خوبی ہے، اس کے اندر جو چیز ہے نا، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس کو لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ تم بھی یہ کام، اچھا کام نہ کرو. اور بخل جو ہے وہ مال کے ساتھ وابستہ ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، مہمان نوازی، سلام نہ کرنا، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ تمام بخودی کے اس میں آتے ہیں کہ جو ہے یہ اس سے سلام میں پہلنے کی تو میں کیوں کروں، یا میں کسی کو دیکھا بھی تو اپنی آنکھیں بدل کے یا اپنے قدم بڑھا کے جو ادھر سے ادھر نکل گیا کہ سلام بھی کرنا پڑ جائے گا، بات بھی کرنی پڑ جائے گی، ادھر سے نکل جا، سلام ہی نہ کرنا پڑے. تو یہ سلام میں بخیلی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود نہیں بھیجتا وہ میرے ساتھ بخیلی کرتا ہے. تو درود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں. تو اگر ہم نہیں پڑھتے یا ان کے لیے دعا نہیں کرتے تو ہم ان کے ساتھ بخیلی کرتے ہیں. اور اس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک انسان پھرڈلا پیدا کیا گیا، یعنی کمزور پیدا کیا گیا ہے. جب اس پر مصیبت پڑتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور مال ملتا ہے تو بخیلی پر اتر آتا ہے. میرا مال، میرا مال. بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے خرچ کے معاملے میں ہمیں کتنا زیادہ ہمیں انکریج کرتے ہیں، لیکن ظاہر یہ دل میں ایسی ڈل گئی ہے یہ چیز. کوئی بھی بندہ ہو، ایک دم تنگ دل ضرور ہوتا ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ بدترین انسان جس کے اندر بے صبرا پن، بزدلی اور بخیلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بدترین انسان ہے، فرمایا یہ بدترین انسان ہے. تو اس سے مزید گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. جب انسان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، بے صبرا پن، بزدلی اور بخیلی، تو پھر مزید جو ہے وہ گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. پھر ان کے بعد جو ہے پھر دوسری چیز کیا کہ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو بھی چھپاتے ہیں. یعنی اپنی نعمت کو نہیں دکھاتے. فقیر بن کر لوگوں کے سامنے یا دکھاوے کے لیے لوگوں کو کے سامنے آتے ہیں کہ اپنی مالی پریشانیوں کا رونا روتے رہتے ہیں، حالانکہ بہت کچھ ہوتا ہے ان کے پاس. لیکن ہمارے صرف بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہماری تو بہت زندگی بہت تنگ گزر رہی ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے کسی کو کچھ ہے ہی نہیں. تو حالانکہ بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ کی نعمت کا، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا چاہیے، اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اور یہ بھی نسل جو کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور اسی طرح تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا تھا کہ میری نعمت کو یاد کرو کہ تو میں نے تو نعمت دی، اس نعمت اللہ تو انعمت علیکم، تو میری اس نعمت کو تم پر انعام کی تھی اس کو یاد کرو. بنی اسرائیل کو بار بار جو ہے قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ نعمت کو یاد کرو. تو نعمت کو یاد کرنا، اس کا اظہار کرنا کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن اس کے اندر شوشہ کرنا، اس پہ دکھاوا کرنا، یہ چیز جو ہے وہ بری ہے. تو کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کی نیت سے ریلیٹڈ کہ آپ کی نیت اس کے اندر جو وہ کیا ہے. پھر یہ کہ وہ اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا. اگر نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی بڑائی، کہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر، یہ اللہ ہی نے دیا ہے مجھے. اور یہ نہ کہے کہ نہیں یہ تو مجھے اپنے علم کی بدولت. جو اپنی مغرور ہوتے ہیں، جو اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں، وہ اپنی محنت کو کرتے ہیں. یہ تو میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا، یہ تو میرا علم تھا، اس کے ذریعے میں نے کمایا، میں نے بڑی محنت کی علم حاصل کرنے میں، اور میں نے بڑی محنت کی اپنا، لیکن وہ اللہ کا نام بیچ میں ہی لگا.
کہ یہ اللہ کی دین ہے, یہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے, جو کچھ بھی آج جو دیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو بھی اسکل دی ہے, جو بھی صلاحیت دی ہے, یہ اللہ کے دین ہے, ورنہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, کسی قابل نہیں تھا. تو اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے, ہر چیز سے نظر آئے. اور ایک صحابی نے کیا پوچھا تھا, کیا جو ہے وہ اچھے کپڑے پہننا, اچھے جوتے پہننا, کیا جو میں چاہتا ہوں میرے کپڑے بھی اچھے, میرے جوتے بھی اچھے, میرے بال بھی اچھے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو انسان کو جو ہے وہ دین کو اچھی طرح دکھانا چاہیے, مردہ دل اور کر کے دکھانا چاہیے. ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک شخص کو مردہ ایسے چلتے ہوئے دیکھا جیسے کو زمین پہ جیسے لگنے والا ہے, وہ اس طرح جھک کے چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کیا ان کو کیا ہوا, کوئی بیمار ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں صحیح ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ سر اٹھا کے چلو, قدم جما کے چلو, دین جو ہے وہ مردہ نہیں ہے. تو اسلام اصل میں ہمیں پاکیزگی کا سبق دیتا ہے نا. تو پاکیزگی ہماری جو ہے, یا ہماری اچھائی, ہماری خوبصورتی ہر چیز میں نظر آنی چاہیے. ہاں اس چیز کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہمارے اندر دکھاوا, تکبر, ریاکاری, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اندر سے چیزیں ختم ہونی چاہیے. اگر ان چیزوں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو, اللہ کی نعمت کا پھر ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے اس وقت. تو جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمتوں کے لیے ہم نے عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, نہ روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مال خرچ, دکھاوے کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے, تو یہودیوں کو تو بخیل کہا گیا, اور کفار جو تھے وہ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے تھے. تو یہودیوں سے مال نہیں نکلتا تھا, اور کفار جو تھے وہ کیسے ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ جو شراب پی پی کے جو ہے وہ اونٹ کی اونٹ ذبح کر دیا کرتے تھے, اس کو بانٹا کرتے تھے. تو اتنا زیادہ وہ جو تھے وہ کرنے والے سخی تھے, بہت زیادہ. وہ سخی, ان کی خصوصیت بھی بیان کی جاتی ہے عرب کے لوگوں کی. اور بخیل یہودیوں کا یہ تھا کہ بخیلی کا یہ عالم تھا کہ ان سے ایک پیسہ بھی, ایک درہم بھی نہیں نکلتا تھا. اور ریاکاری جو ہے وہ قابل تعریف چیز نہیں. تو ایک عالم کہتے ہیں کہ جس طرح بخیلی انسان کی نظر میں برا ہے, اس طرح مخلوق کو دکھا کر دینا بھی برا ہے. یعنی جس طرح بخیلی برا ہے, اس طرح دکھاوا بھی جو ہے برا ہے. اور تو جو کچھ بھی انسان کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور اس لیے ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے. جو لوگوں کو, اور پھر اس لیے ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ ایک عالم ہے, ایک شہید ہے, اور ایک وہ جو بہت اللہ تعالیٰ کے مال پہ خرچ کرنے والا ہے, ان تینوں کو کیا کیا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا, صرف ان کے اس عمل کے لیے کہ انہوں نے یہ کام جو تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا, دنیا میں شہرت پانے کے لیے کیا تھا. تو وہ کوئی بھی عمل اگر اس کے اندر نیت کی خرابی ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا, وہ اٹھا کے انسان کے جو ہے وہ منہ پہ مار دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس عمل سے بچا, ہمیں ایسی سوچوں سے بچا کہ ہم یہ کام جو ہے اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی خوشنودی کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو. اور پھر یہ انسان یہ کام کیوں کرتا ہے, یہ کام جو ہے وہ کرتا ہے جس کو نہ اللہ پر ایمان ہے, نہ روز آخر پہ. جو اللہ سے ڈرے گا, جس کو یقین ہے کہ مجھے آخرت میں اٹھایا جانا ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا کوئی عمل بھی جو اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ میرے ہر حال پر جو ہے وہ نگراں ہے. اور اگر یہ چیزیں انسان کو وسوسے بھی, ظاہر وسوسے آتے ہیں اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. آپ کے پاس مال آپ خرچ کر رہے ہیں, وسوسے آئیں گے. آپ کے پاس علم ہے, آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں, آپ کے پاس وسوسے آئیں گے. لیکن اپنی اصلاح کرنا, اللہ کی طرف پلٹ آنا, اللہ کو یاد کرنا جب بھی وسوسے آئیں, تو یہ انسان, یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. کیونکہ ڈاکو وہی آتا ہے جہاں پر جو یہ کہیں کہ مال ہوتا ہے. تو ایسی جگہوں پر جو ہے وہ شیطان زیادہ وار کرتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے ان چیزوں سے. سچ یہ کہ شیطان کا رفیق ہوا سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. تو پھر ایسے لوگوں کا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ پوری ڈیٹیل کا ہے کہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ جو شیطان ان کا رفیق بن جاتا ہے. اور بھی میں نے جب بالکل شروع کی, جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے, تو ہم نے جب وہ اس میں پڑھا تھا نا کہ قلوبکم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو کیا ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے صدور اور ایک ہوتا ہے قلوب. صدور وہ ہوتا ہے جو چیسٹ لائن ہوتی ہے, جس کے اندر قلب ہوتا ہے. شیطان کا وار جو ہے ہمارے جو ہے سینے تک رہتا ہے, قلب تک نہیں پہنچتا, کیونکہ ہم بار بار استغفار پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچا, اس کا وار وہیں تک چلتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو قلب کے اندر آنے دے, اس کو قلب میں داخل ہونے دے, اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرے اور اس کے لیے راستے کھول دے, تو جب وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے نا, پھر انسان واقعی شیطان بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے محفوظ ہے کہ وہ اس کو موقع نہ ملے, کیونکہ وہ وہاں تک تو آئے گا,
تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ سے ناس پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ٹیسٹ لائن سے آگے نہ پڑھے، ہمیں اس سے بھی ہٹا دے. ٹھیک ہے، تو جب یہ اسی لیے دلوں کے اوپر جو مہر لگا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرما کہ سچ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بڑی ہی بری رفاقت میسر ہوئی. کیا کرتے ہیں شیطان؟ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، برے ساتھی ہوتے ہیں انسان کے. کیا کرتے ہیں؟ انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں. جیسے فرض کریں جیسے کسی انسان کو کوئی موذی بیماری ہو، کوئی دوسرا انسان اس کے پاس جا کے چلا جائے، جیسے کنٹیجیس ڈیزیز ہوتی ہیں، اور کوئی دوسرا انسان اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی وہ بیماری لگ سکتی ہے. تو بری صحبت یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہی ہے. اگر انسان بری صحبت میں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، تو اس تیزی سے یہ بری بیماری جو ہے وہ دوسرے انسان کے اندر ٹرانسفر ہو سکتی ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ برے دوست سے بچنا چاہیے، بری صحبت سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیڈ کمپنی سے جو ہے وہ محفوظ کرے. کیونکہ انسان جو اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے اس کی کمپنی ہوگی ویسی ہی اس کی شخصیت اس کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گی. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی انسان اور جنس وہ ہیں. آخر لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. بے شک یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیں راستے بتا رہا ہے، لیکن کیا ہے انسان کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بتانے کے باوجود بھی وہ اسی راستے پہ چلا جاتا جو اس کو شیطان دکھا رہا ہے. تو اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو بھی دو چند کر دیتا ہے، 10 گنا تک ہمیں دیتا ہے. اور برائی کا کیا معاملہ ہے؟ برائی اگر سوچی ہے تو اس کا مطلب گناہ ہی نہیں ہے، سوچی ہے بھی اور کر ڈالی تو اس کو پھر ایک ہی برائی لکھا جاتا ہے. اور نیکی اگر سوچی ہے تو وہ اس کا ایک اجر لکھا جاتا ہے، کر لی تو 10 گنا اس کا اجر دے دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا مطلب ہے، ظہور ہے انسان کے اوپر. اور اس پہ بھی انسان اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو پھر تو ظاہر ہے وہ کسی ناشکرہ پن ہی ہوا نا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھر کے دینے کے لیے تیار ہے لیکن ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ صرف نیکی ملتی ہے بلکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بے پناہ اجر ہے اس کا. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے. اب میں نے شروع میں جب میں نے سورہ ناس پڑھنا شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا نا عبداللہ بن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے قرآن کی کوئی سورت پڑھ کے سناؤ. تو پھر انہوں نے سورہ نساء پڑھی تھی اور جب وہ اس آیت پر آ کے رکے تو انہوں نے کہا کہ رک جاؤ. رونے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رو رہے تھے کہ ظاہر کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک تو تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں پہ لائے جائیں گے اور ان پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وٹنس کی حیثیت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم امت کو جو ہے وٹنس کی حیثیت سے وہاں پر لایا جائے گا کہ کیا تم نے اپنا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا. اس احساس سے اللہ کے نبی جو تھے وہ رو گئے کہ ہم کیا مطلب ہماری قوم ہمیں کیا جواب دے گی، کیونکہ دوسرے انبیاؤں کی قومیں تو انکار کر دیں گی اپنے نبیوں کا کہ نہیں یہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، کیونکہ کافر تھے مشرک تھے، وہ وہاں بھی جھوٹ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے، اللہ کے پاس بھی آ کے جھوٹ بولیں گے ہمارے پاس تو کوئی پیغام پہنچانے والا آیا ہی نہیں. تو وٹنس کون ہوگا؟ وٹنس جو ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور کس طرح وٹنس ہوں گے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بتا دی، کتنے نبی آئے انہوں نے اپنے قوموں کو کیا کیا بات نہیں پہنچائی. تو ہم وٹنس ہوں گے اور ہم لوگ جو ہیں وہ ہم گواہی دیں گے. اور ہم سے زیادہ ہماری اپنی قوم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے ظاہر سی بات نہیں مانا، ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں نا کہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے وہ اس میں سما جائیں. یعنی جب یہ نوبت یہ آ جائے گی، جب انہیں سارا کیا کرایا ان کا سامنے آ جائے گا، تو جب وہ ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں کہ وہ بولیں کیا. سورہ ہم جب اما یتساءلون میں پڑھتے ہیں نا، سورہ اما یتساءلون کے اندر کہ آخر میں کیا ہے کہ جب یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ اس طرح ہے نا کہ وہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. جب وہ دیکھے گا اس وقت تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. اور صحابہ کرام بھی جو ہے اس وقت بھی وہ مطلب اتنا خوف اتنا ڈر تھا ان کو اللہ تعالیٰ کا کہ وہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے کاش، ابو بکر تو یہ کہتے تھے کاش میں یہ پرندہ ہوتا، اس کا بس حساب کتاب تو نہیں ہوگا. تو وہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا. تو آج تو ہم کتنے زیادہ مطلب کانفیڈنٹ ہیں، کچھ بھی کر لیں ہمیں پرواہ نہیں ہے. غلطی کرتے ہیں ندامت بھی نہیں ہوتی بعض دفعہ، تو غلطی کر کے نکل جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ فضائے جب وہاں پر پھر گواہیاں بھی لائی جائیں گی، ٹھیک ہے، سورہ زمر میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں میں جو ہے زمین اور آسمان ہوں گے، اس کی مٹھی میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ پورا عدل کے ساتھ جو ہے وہ زمین کیا کہتے ہیں زمین اللہ تعالیٰ کے نور سے جو ہے وہ روشن ہو جائے گی، اور معاملہ سارا کا سارا جو ہے وہ وٹنس کی حیثیت سے جو ہے انبیاء بھی آ جائیں گے، فرشتے بھی آ جائیں گے، اہل علم بھی جو ہے ایز اے وٹنس آئیں گے وہاں پر، تو کیا ہوگا، اور معاملہ جو ہے وہ پورا کر دیا جائے گا۔ اور پھر جو مجرم ہوں گے جب اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے تو پھر گواہیاں لائی جائیں گی، اور گواہیاں کس کس کی لائی جائیں گی؟ فرشتوں کی لائی جائیں گی، سب سے پہلے تو اللہ ہی کافی ہے، سب سے بڑی تو اللہ کی گواہی ہے، پھر فرشتوں کی، پھر اہل علم کی، سوری فرشتوں کے بعد انبیاؤں کے، پھر اہل علم کی گواہی، پھر زمین بھی گواہی دے گی، پھر انسان کے جو ہے وہ ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں کیا ہے، وہ جب وہ جھوٹ بولتا رہے گا تو اس کے منہ کو جو ہے وہ مہر لگا دی جائے گی، اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ یہ جرم کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ جب دنیا میں بھی ایک شخص جب جرم کرتا ہے، جب وہ اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے گواہیاں لائی جاتی ہیں تاکہ وہ اس کو گلٹی ثابت کرے۔ تو وہاں بھی یہی کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے قرآن کا، اب اس میں پہلے تو تمام بات جو معاشرے سے ریلیٹڈ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہم لوگ کو جو ہے سرزنش کی ہے، وارن کیا ہے کہ اپنے معاملات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ درست کر لو، ہاں ٹھیک ہے۔ پورا جو ایک چلی آ رہی تھی سورہ نساء سے وہ پوری، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے احکامات دے رہے ہیں جو دین سے ریلیٹڈ ہیں، وہ معاشرے سے ریلیٹڈ تھے، یہاں پہ یہ دین سے ریلیٹڈ ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے قریب نہ جاؤ۔ یہ دوسرا حکم ہے نشے سے، شراب سے ریلیٹڈ۔ پہلے ہم نے پڑھا اس میں کیا تھا کہ اس میں جو ہے تمہارے لیے فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر گریجولی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنا تھا، لوگ اس میں بہت زیادہ انڈلج تھے، ایک دفعہ سے چیزیں ختم نہیں کی جا سکتی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یا سیکنڈ ٹائم اس کا اس طرح حکم دیا، اور تھرڈ ٹائم فائدے میں جا کے اس کی پروہیبیشن آ گئی، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ تو جب نشے کی حالت میں ہو، ظاہر اس وقت جو نیک بہت زیادہ اسٹرانگ مسلمان تھے، انہوں نے اسی وقت سے اس کو چھوڑ دیا تھا، پینا یوز کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن جو کبھی کمزور مسلمان تھے جن کی عادت ابھی نہیں وہ ہوئی تھی، وہ اسٹل پی رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا حکم دیا کہ جب، کیونکہ نماز میں اگر پڑھیں گے تو نماز پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر یہ تو عقل کو ٹھک دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اس حالت میں تمہیں یہ نہیں پینا۔ پھر لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے پھر ایسے ٹائمنگز پہ شراب نہیں پیتے تھے جب نمازوں کے ٹائم ہوتے تھے، ظاہر غلط غلط منہ سے کیا نکل گیا، اور دیکھیں نیند میں بھی بندہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ نیند کی کیفیت ہو تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پراپر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسی لیے نیند میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جب نیند کی کیفیت ہو، بہت زیادہ نیند آ رہی ہو تو پھر اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اسی لیے اگر نیند کا غلبہ ہو یا کوئی حاجت ہے تو وہ پوری کر لی جائے، یعنی قضائے حاجت جو بھی ہے، اور اس طرح نیند کا غلبہ ہو تو اس کو اگر نیند آ رہی ہے تو سو جائے، اس کے بعد انسان جو اٹھ کے وہ نماز پڑھ لے، بجائے یہ کہ اگر کوئی نماز نہ نکل رہی ہے، جیسے عشاء میں خاص طور پہ زیادہ تر انسان کو رات کو زیادہ جلدی نیند آ رہی ہوتی ہے، تو نیند پوری کر لے، تھوڑا سو جائے اور پھر اٹھ کے نماز پڑھ لے، اس سے بہتر ہے کہ انسان غلط سلط جو ہے وہ نماز پڑھے۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو۔ جنابت کی حالت یہی ہے کہ آپس میں جو میٹنگ ہوتی ہے میاں بیوی کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر بھی جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے، یعنی کہ اگر مسجد کے پاس سے گزرنا ہی ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس میں سے آپ نے پاس کرنا ہے، ورنہ جو ہے آپ غسل کریں اور پھر آپ مسجد میں داخل ہو۔ اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک پٹی سے کام لو، اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ایک تو یہ کہ وضو کرنے کا، غسل کرنے کا معاملہ ہے کہ غسل کرنا، اور اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر تیمم کی اجازت دی کی اللہ تعالیٰ نے کہ پھر تیمم کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کسی چیز سے بھی کیا جا سکتا ہے جو گرد آلود ہو، ایک تو مٹی، صاف مٹی ہو، یا جس چیز کے اوپر بھی گرد ہو تھوڑی بہت، اگر یہ دیواریں بھی ہماری ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں، ہمارا فرنیچر ہے، جس پہ بھی آپ کو لگے کہ گرد ہو سکتی ہے، اس کے اوپر اگر پانی نہیں ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ پانی زیادہ یوز کیا تو بیمار ہو سکتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ پھر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ تیمم پانی نہیں ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیمم سے کیا ہے،
پانی سے تو پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن تیمم سے بھی جو ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو، چاہے آپ بہت دن تک تیمم کر رہے ہوں، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک سمبل رکھ دیا ہے، وضو کا ایک سمبلائز وہ کر دیا ہے، تاکہ بندے کے اندر جو ہے وہ طہارت کا احساس رہے. ایون کہ جب غسل بھی نہیں کر سکتا، پانی موجود نہیں ہے، تو پھر انسان جو اس وقت بھی تیمم سے اپنے جسم پر اس کے بارے میں مجھے خیر اتنی ڈیٹیل نہیں پتا کہ کیا کرنا چاہیے. وہ اس وقت تو بتایا تھا کہ ایک صحابہ نے تو مٹی میں لوٹ لگا لی تھی، ان کو پانی نہیں ملا. تو لیکن یہاں پر یہی ہے کہ اس میں جو بتایا گیا ہے تو پاک مٹی سے کام لو، اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ، جو اس پہ بھی علماؤں کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے ہاتھ مارے اور اس سے جو ہے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر کلائیوں تک جو وہ بس کر لیں تو وہ آپ کا ہو جاتا ہے. اور دوسرے مسلک کے نزدیک یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ہاتھ مار کے چہرے پہ کریں، پھر دوبارہ ہاتھ مار کر کلائیوں سے لے کے کونیوں تک ہاتھ لے جائیں، تو دونوں ہی لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے اور مشکل کا معاملہ نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو تم اس طریقے سے بھی کام لے سکتے ہو. لیکن نماز پڑھنا جو ہے کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نماز کسی حال میں بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور ہم نے پڑھا ہے نا کہ چاہے جو ہے انسان جو ہے اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو اشاروں سے بھی، جو نماز کا آخری لیول ہے کہ اگر انسان ہوش پر ہے اور وہ ہل جل بھی نہیں سکتا تو وہ اشاروں سے نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے نا. تو کتنی زیادہ ہم نے جو پوری ڈیٹیل پڑھی تھی جب میں نے یہ درس دیا تھا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں، لیٹ کے نہیں تو کھڑے ہو جو بیٹھنے کا بھی یہ کہ اشاروں سے پڑھ لے، لیٹا ہوا تو اشاروں سے پڑھ لے. گندگی ہے وہ نہیں دھو سکتا تو اسی میں نماز پڑھ لے. وضو پانی نہیں ہے، بٹی نہیں ہے تو بھی ایسے نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے. دوپٹہ نہیں ہے، کپڑے پراپر نہیں ہے تب بھی نماز، کہ نماز کو کسی طور پر کسی حال میں بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایکسیپشنل ہے، یعنی جب مجبوری کی حالت میں. لیکن جب آپ کے پاس ساری چیزیں میسر ہیں، ہر چیز میسر ہے، تو نماز کو پورے اہتمام و التزام کے ساتھ جو وہ پڑھا جائے گا. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. اسی طرح نماز کے معاملے میں یہ کہ نماز کے جو ہیں وہ 5 درجے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نمازیوں کے ایک تو درجہ یہ ہے کہ ارکان و واجبات کا خیال رکھنا چاہیے. پھر نماز پڑھتے ہوئے نفس سے جہاد کرے، یعنی اپنے آپ کو کھلا نہ چھوڑ دے کہ بس اپنی خیالات کی روح میں بہتے ہوئے نماز پوری پڑھ لی، پتہ بھی نہیں چلا. یعنی اگر بہہ بھی جاتا ہے نفس، ہوتا ہے انسان کے اندر کہ انسان جو بھول جاتا ہے، تو جیسی یاد آئے انسان کو فوراً اپنے آپ کو متنبہ کر کے واپس اس چیز پر آ جانا چاہیے. پھر نفس سے جہاد کرے اور اس کے بعد مکمل توجہ کے ساتھ پڑھے، معنی کے ساتھ پڑھے، نماز کو اس طرح پڑھے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ نماز کے 5 درجے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے اچھی نماز یہی کہ انسان اس طرح نماز پڑھے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، یعنی یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نہض زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و عصینا، ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی. اسما غیر مسما، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں بھی سنا. اور رعینا، حالانکہ وہ کہتے سمینا و اطانا، اسمی اور انظرنا، تو یہ ان کے لیے ہی بہتر تھا اور زیادہ راز بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لیا قبل اسے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. سبت والے کون تھے؟ جب وہی مچھلی والے لوگ نا، کہ جب انہوں نے اس کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے تھے، بندر کر دیے تھے ان کو. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی پھر وہی سلوک نہ کیا جائے. اور یاد کرو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ بس شرکی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے نا کہ آدم کا بیٹا جو مجھے گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، تو یعنی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. کتنی دیکھیں، آپ دیکھیں تو کتنا، جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گالی کا لفظ کتنی بری چیز ہے. اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان جب شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ الفاظ کہلوائے. تو انسان کو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی کے معاملے میں بات کرنی چاہیے، اور لوگ اگر یہ غلط کام کریں تو ان کو سمجھانا چاہیے.
تم نے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی سے چاہتا ہے، عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، اللہ پہ بھی جھوٹی افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں کیا تھے، تو اپنی پاکیزگی کا دم نہ بھرو، یعنی اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تو تم کسی قابل ہی نہیں تھے، اور بلکہ جب پیدا ہوئے تب بھی کسی قابل نہیں تھے، کہ تم ہل جل تک سکتے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تم یعنی کہ ماں ہی سب کچھ کرتی تھی کہ نہیں، کتنا ٹائم لگا، 2 سے 3 سال کا عرصہ جو ہے پورا بچہ ماں کی مکمل اس میں، ماں باپ کی یا ایڈلٹ کی اس میں ہوتا ہے، اتنا نازک اور اتنا کمزور، جانور کے بچے تو پیدا ہوتے ہی 1 دن کے اندر ہی اٹھ کے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایک انسان کا بچہ کتنا نازک، کتنا کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، کوئی نہ سمجھ ہوتی ہے، اتنا کمزور اور نازک ہوتا ہے، اگر اس کو 24 گھنٹے کے لیے اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ بچہ مر جائے، ان اٹینڈڈ اس کو چھوڑ دیا جائے تو، اتنا نازک، اتنا کمزور، اور پھر انسان جو کہہ رہا ہے کہ اپنے پاکیزگی کے یا اپنے بڑے ہونے کے، اپنے تکبر کے، جو انسان جو ہے وہ دم بھرتے نہیں تھکتا، تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی پاکیزگی کا نفس کا دم بھرتے، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا عطا کرتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو بار بار یہ کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں، اور دوسروں کے اندر جو دیکھیں وہی لوگ اپنی پاکیزگی کے دم بھرتے ہیں تو دوسروں میں کیڑے نکالتے ہیں، جو دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، جو دوسروں کو جن کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، اور وہ اپنی چیزیں، اپنی برائیاں جو ہیں لوگوں کی نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رحمت نے کہا ہم بھی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، تو یہ ہے پاکیزگی کا دم بھرنا، کہ دوسروں کی چیزیں نظر آئیں لیکن اپنی چیز انسان کو بالکل بھی نظر نہ آئے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے میرے نفس کا تقوی اور پاکیزگی عطا کر دے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور لوگوں کے عیب نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ جو ہے جو اپنی پاکیزگی کا جو بھی دم بھرتے ہیں وہ تکبر کی علامت ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ پر اور بندوں پر جو وہ احسان جتاتا ہے کہ بھائی میں نے اتنا تو کر لیا، اتنی تو میں نے عبادت کر لی، بس بہت ہے، میں نے جو ہے وہ اب اس سے زیادہ کیا کروں، میں نے اتنی نوافل پڑھ لی، میں نے اتنے روزے رکھ لیے، بہت ہے، تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی جتاتا ہے یہ باتیں۔ پھر دوسری بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو اپنی پاکیزگی کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہوتا بہت اہلیت ہوتی ہے، تو بعض دفعہ انسان اپنی اہلیت کو بعض موقعوں پر بیان کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ انسان کے اندر کوئی اہلیت ہے اس کو بیان نہ کرے، اپنے بچوں کے سامنے اپنے کوئی ایسے قصے سنایا تھا کہ بچوں میں انکریجمنٹ بڑھے کہ آپ کی کوئی ایسی اہلیت تھی، ٹھیک ہے نا، جس کی بنا پر آپ کو جو ہے ماضی میں اچیومنٹ ملی، تو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی عالم جو ہے کوئی اگر کوئی بات بتا رہا ہے، اگر وہ اس پہ کوئی اپنا قصہ شیئر کر دیتا ہے اور اس کی نیت صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، اسے لوگوں کی انکریجمنٹ کے لیے، تو اس طرح سے بتایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کوئی جاب اپورچونیٹی آئی ہے، اس میں آپ کی کوئی اہلیت ہے، تو اپنی اہلیت کو آپ اس میں شو کر سکتے ہیں کہ میرے اندر یہ اہلیت ہے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کے پاس بھی پڑھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ شاید حکمران سے کیا کہا تھا کہ یہ اس خزانے میرے حوالے کر دیجئے، میں زیادہ اس کا میں سمجھتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے نالج زیادہ ہے۔ تو اگر آپ کسی چیز کو اپنے لیے حقدار سمجھتے ہیں اور آپ کے اندر یہ اہلیت ہے، تو آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں یا اس کو آپ بتا سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اگر تکبر ہے، غرور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ انسان کی پاکیزگی کو شو نہیں کرتی، اس کی غلط اس کو شو کرتی ہے، غلط نیت کو شو کرتی ہے۔ تو اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ اللہ پہ کیا ظلم کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اچھے ہیں، اور ہمیں اگر ہم تو کہ جنت میں جائیں گے، اور اگر ہمیں آگ نے چھوا بھی تو صرف چند دن چھوئے گی، تو یہ اللہ پہ جھوٹ، یعنی اللہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ پہ بھی جھوٹ کرتے ہیں اس بات کا۔ اور پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نفس کی مخالفت کرنا چاہیے، اگر نفس آپ کو کسی غلط بات پر اکسا رہا ہے تو اس کے اگینسٹ جانا چاہیے اور اپنی غلطی کو مانتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے اور ہم نے غلطی کی ہے تو ہم اس کو مانیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ ہم اس پہ پرسسٹ ہو جائے کہ نہیں یہ تو میں نے غلطی کی نہیں، غلطی ہے اور آپ اس کو نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہے کہ آپ غلطی ہوتے ہوئے بھی اس کو نہ مانیں، اور جب انسان اپنی غلطی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ اپنی وقت بڑھا دیتا ہے، تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ اور کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، ان کا حال یہ ہے کہ جفت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی صحیح راستے پر ہیں۔ جبت اور طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت ہم پڑھ چکے ہیں، ہر سروس چیز، طغیان، حد کو کراس کرنا،
ٹھیک ہے نا، سرکش چیزیں، شیطان جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، طاغوت کے سردار ابلیس، ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور اس پر راضی ہو، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو اپنی ذات کی عبادت کی دعوت دے، جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرے، اور ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ طاغوت کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دنیا میں معاشرت میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو انسان کو جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ راغب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ ملعون، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، طاغوت کو جبت، اور جبت کیا ہوتا ہے، وہ جادو ٹونا، کاہن کے پاس جانا، یہ جبت ہوتی ہے، یعنی اپنے فیصلے کرانے کے لیے یا اپنے کام نکلوانے کے لیے فالگیری کرنا، تیری فالگیری کرنا، تیر نکلوانا، برڈ سے جا کے جو دیکھو فالگیری کرواتے ہیں نا، اس طرح کی تمام چیزیں، تو یہ جبت کہلاتی ہیں، ایسی چیزیں لا یعنی چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاتھ دکھانا، ٹھیک ہے نا، یہ غیب کے سارے اعمال ہیں اور یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ چیزیں نہیں جانتی، جو یہ چیزیں کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ہی نہیں مطلب بچا سکتا، وہ خود اتنا غریب ہے جس کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو تو امیر نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ یہ دیکھیں بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جادو دکھاتے ہیں، تو اگر وہ اتنے بڑے جادوگر ہیں یا اتنی بڑی، تو وہ تو پورے دنیا خرید دیں، اتنے امیر ہو جائیں، تو وہ لوگوں کے آنکھوں پہ جو وہ جادو یہ سب سحر ڈال دیتے ہیں، اور وقتی طور پہ لوگوں کو جو وہ آنکھوں کو وہ کیا بولتے ہیں، وہ ایلیوژن آتی ہے ان کی آنکھوں کے اوپر، لیکن یہ وقتی اثر ہوتے ہیں، شیطان کے اثر ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں لوگ وقتی طور پر، یا آپ یہ کہیں کہ ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہے، ایسے ہی لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرتے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، یعنی ان کی حسد اور ان کا بغض، یعنی یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ وہ جو ہے اب دیکھیں ایمان، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے کتنے نیکی ان کی نظر آ رہی ہے، ان کی سچائی انہیں نظر آ رہی ہے، ان کی جو حق کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ کفار ان کے مقابلے میں زیادہ اچھے ہیں۔ کتنا زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ دل کا جو حسد کا جو حال ہے، کہ حسد جلن میں انسان اتنا بڑھ جائے کہ کسی کی خوبی اس کو نظر نہ آئے اور ہر طرح سے اس پہ کیڑے نکالے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، جو ٹرسٹ وردی تھی، امین تھے، وہ ان کو کسی کو نظر نہیں آئی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو اٹھا کے جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ اس سے زیادہ تو کفار صحیح ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جس پہ اللہ نے لعنت کی، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو ایمان لانے کے یعنی کہ ایمان کے بعد جو اللہ کی لعنت کا مستحق بناتی ہے ایک چیز، تو وہ جو قطع رحمی ہے، جو یعنی انسان جو ہے وہ رشتوں کو کاٹ دے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ پڑھا نا، ایک تو ملعون یہی ہے جو اس طرح کی باتیں کرے گا، حسد کرے گا، جلن کرے گا، لوگوں کے کیڑے نکالے گا، اس کے علاوہ جو قطع رحمی کرے گا، ظالم پر جو اللہ کی لعنت ہے، مومن کو قتل کرنے والے پہ اللہ کی نعمت ہے، تہمت لگانے والوں پر، بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنے والوں پر، نابینا کو غلط راستے پہ لگا دے مذاق مذاق میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تمام لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہیں، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتے، پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، یعنی تم جس چیز پہ جل رہے ہو ہم نے واقعی انہیں وہ عطا کر دی، اب وہ انہی کی پوری رہتی جو قیامت تک تو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں رہے گی۔ اب کیا ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے امامت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، یعنی جو منافقین تھے، جو کفار تھے، اور کوئی یہودی تھے، ان تمام کی بات ہو رہی ہے۔ اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدل کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں، یعنی وہ جل جائے گی تو اس کی جگہ نئی کھال لائی جائے گی تاکہ وہ پھر نئے طریقے سے یا نئی سرے سے جو ہے وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے رب العزت۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ بس اب یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر اچھا خاصا کیونکہ میں نے کہا تھا میں 7 بجے ختم کر دوں گی، تو یہ لوگ پھر ہم کنٹینیو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کریں گے، تو کل ہم پھر 6 پہ یا 6:50 میں ٹائم لکھ دوں گی، پھر اس کو آپ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والا بنائے، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم جزاک اللہ خیر. جزاک میرا یہ کہ اللہ ساتھ خیر. پھر اپنے اینڈ کے وعلیکم ذرا السلام بتائیں گی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک جی اللہ کوئی کچھ خیرا.